شمالی پاکستان میں بارشوں، لینڈ سلائیڈز اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ صرف 24 گھنٹوں میں 320 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، درجنوں زخمی ہیں اور امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں صوبائی حکومت نے آفت زدہ اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ قومی آفات مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سب سے زیادہ جانی نقصان خیبر پختونخوا میں ہوا، جہاں 321 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس طرح گلگت بلتستان میں 12 اور آزاد کشمیر میں 11 افراد کی جانیں گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اصل ہلاکتوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی علاقوں میں اب بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ PDMA کے مطابق صرف بونیر میں 184 افراد جاں بحق ہوئے۔ حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے 50 کروڑ روپے کا ریلیف پیکج جاری کیا ہے، جس میں بونیر کے لیے 15 کروڑ جبکہ باجوڑ، مانسہرہ اور بیگڑام کے لیے 10 کروڑ مختصر کیے گئے ہیں۔ تمام متاثرہ اضلاع کو آفت زدہ علاقے قرار دے دیا گیا ہے۔ تقریباً 2000 ریسکیو اہلکار 9 ضلع میں امدادی سرگرمی میں مصروف ہیں، تاہم بھاری بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور سڑکوں کی تباہی کی وجہ سے بڑی مشکلات درپیش ہیں۔ ریسکیو کام کے مطابق زیادہ تر جگہوں پر سڑکیں بند ہیں، اس لیے اہلکار پیدل دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خصوصی ہدایت جاری کی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں فوری ریلیف اور بحالی کے کام کو تیز کیا جائے۔ فوج نے اپنے ایک دن کا راشن 600 ٹن سے زائد متاثرین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انجینئرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ تباہ شدہ پلوں کو فوری طور پر مرمت کیا جائے، جہاں ممکن ہو وہاں عارضی پل نصب کریں تاکہ رابطہ بحال ہو سکے۔ سوات میں فلیش فلڈز نے مینگورا، مٹا اور کوکاری کو بری طرح متاثر کیا، جہاں کئی مکانات زمین بوس ہوئے اور 20 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مانسہرہ میں بھی لینڈ سلائیڈنگ اور بارشوں کے باعث 20 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سینکڑوں مکانات ملیے کا ڈھیر بن گئے۔ ایبٹ آباد میں منگل ندی ابل پڑی اور پل ٹوٹنے سے کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں اب تک 11 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ 417 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں سے 104 مکمل تباہ ہو گئے۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب نے کئی پل اور سڑکیں بہا دی۔ سکردو اور گانچے میں بڑے پل گر گئے، جبکہ بجلی بھی گھر میں بند ہو گئی، جس سے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر متاثرین کے لیے 911 ہیلپ لائنز فعال کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی گنڈے نے خصوصی اضلاع سے متاثر اضلاع کا دورہ کرنے اور امدادی کارروائیوں کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور قوم سے اپیل کی ہے کہ ریلیف سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ شمالی پاکستان میں بارشوں اور سیلاب نے سینکڑوں جانداروں کو اجاڑ دیا ہے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن راستے بند ہونے اور مزید بارشوں کی پیش گوئی نے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ حکومتی ادارے، فوج اور مقامی افراد سب مل کر متاثرہ علاقوں کی بحالی میں لگے ہوئے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا بارشوں کا یہ سلسلہ تھم پائے گا؟